احسان ہوا، کرم ہوا، فضل ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں سب سے بہترین اور پاکیزہ شریعت عطا فرمائی۔ زندگی گزارنے کا طریقہ، سب سے بہترین طریقہ، سب سے بہترین دین اسلام عطا فرمایا، جو دین اسلام دنیا میں بھی کامیابی کا، سرخ روئی کا ذریعہ ہے اور قیامت کے دن بھی نجات کا اور جنت کا ذریعہ ہوگا۔ دین اسلام جس کو قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی دین اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب اختیار کرے گا، کوئی اور مذہب لے کر آئے گا، وہ دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی ناکام ہوگا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب لے کر آئے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور قیامت کے دن آخرت میں وہ سخت نقصان اٹھانے والا ہو جائے۔ تو اللہ پاک کا بڑا احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا۔ بس اب اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور شریعت جو اللہ پاک نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں عطا فرمائی ہے اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حضرات، اللہ پاک دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، ورنہ شیطان تو کھلا ہوا دشمن ہے، وہ تمہیں دنیا اور آخرت میں رسوا اور ذلیل کر دے گا۔ تو اللہ پاک نے ہمیں شریعت عطا فرمائی، دین اسلام عطا فرمایا، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور شریعت کو، اسلام کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ آج جیسے کہ آج 1 نومبر ہے، آج اپنے غیر مسلم بھائیوں کے تہوار کے دن چل رہے ہیں، دیوالی ہے اور بس اوقات کبھی ہولی ہوتی ہے، کبھی دیوالی ہوتی ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، اپنے غیر مسلم بھائیوں کے تہوار چل رہے ہیں۔ تو اب ایسے دنوں میں کیا کرنا چاہیے؟ اسلام والے، اہل ایمان والے، کلمہ پڑھنے والے کو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور علماء اکرام کے جو بیانات ہیں، جو اقوال ہیں، اس کی روشنی میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلی بات، کفار مکہ، سیرت سے میں آپ کو ایک بات بتاتا۔ سب سے پہلی بات، کفار مکہ، مشرکین مکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پہلے تو یہ عرض کیا کہ اے محمد، ہم تمہارے خدا کو ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایک شرط ہم لگا دیتے ہیں کہ 1 سال تم ہمارے خداؤں کی عبادت کرو، 1 سال ہم تمہارے خدا کی عبادت کریں گے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، سورہ کافرون میں اس کا پورا تذکرہ ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے میرے نبی آپ کافروں سے کہہ دیجئے کہ میں تمہارے خداؤں کی عبادت نہیں کر سکتا اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تم میرے اللہ کی عبادت نہیں کرنے والے، کیونکہ ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی تھی۔ اللہ کو معلوم، اللہ تو عالم الغیب ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ اب وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ تو بس بہانے تلاش کر رہے ہیں، بہانے ڈھونڈ رہے ہیں کہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے طریقے پر لے کر آئے، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو سب سے پہلی بات، کسی بھی ایمان والے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی کیا سمجھے؟ پالنہار سمجھے، خدا سمجھے، شرک کرے، کسی بھی ایمان والے کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو آج کا جو ماحول چل رہا ہے، اللہ حفاظت کرے۔ ابھی مفتی عارف صاحب اپنے بیڑ کے سب ماشاءاللہ معروف اور مشہور شخصیت ہے،
ان کی صبح میں بیان سن رہا تھا، انہوں نے اپنے بیان کے اندر کہا کہ ہیپی دیوالی یا پھر دیوالی مبارک یہ الفاظ کہنا ایمان والے کے لیے جائز نہیں۔ آج اللہ معاف کرے مسلمانوں کے اسٹیٹس ہے ہیپی دیوالی، دیوالی مبارک، یہ ایمان والے کے لیے جائز نہیں ہے۔ انہوں نے اس میں تشریح کی ہیپی دیوالی اور دیوالی مبارک کا مطلب کیا ہے۔ ہیپی دیوالی، دیوالی مبارک، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ دیوالی میں برکت دے۔ مبارکباد جو پیش کرتے ہیں لوگ اپنے غیر مسلم بھائیوں سے، ٹھیک ہے وہ ان کا مذہب میں ان کے لیے جائز ہے، وہ کچھ بھی کرے، لیکن ہم نے اسلام قبول کیا ہے، اب ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم کسی کو ہیپی دیوالی کہیں یا پھر دیوالی مبارک کہیں۔ انہوں نے تشریح کی ہیپی دیوالی اور دیوالی مبارک کا مطلب یہ ہے کہ تم یہ کہہ رہے ہو ہیپی دیوالی اور دیوالی مبارک، تم یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ اس دیوالی میں برکت عطا کرے۔ جو کام ناجائز ہے اللہ اس میں برکت کیسا دیں گے؟ دیں گے کیا؟ نہیں دیں گے نا۔ لیکن مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کیا بول رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ اللہ معاف کرے آج۔ اسی لیے ایسے اسٹیٹس لگانا ہیپی دیوالی، دیوالی مبارک، ایسے اسٹیٹس لگانا اور مبارکبادی پیش کرنا یہ اسلام اور ایمان لانے والے کے لیے جائز نہیں۔ نہیں، پڑوسی ہے، دوستانہ ہے، ان کو اسلام سے قریب کرنا ہے۔ سب سے زیادہ اگر اسلام سے قریب کرنا تھا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کو قریب کرنا تھا؟ کفار مکہ کو کرنا تھا، لیکن اللہ پاک نے یہ کھلم کھلا اعلان کر دیا کہ مشرکین اور کافرین کے جو خاص تہوار ہے، ایک بات پوائنٹ کی یاد رکھے، مشرکین کے اور کافرین کے، اللہ کے نافرمانوں کے جو خاص تہوار ہوتے ہیں اس میں حصے داری لینا بالکل جائز بولو نہیں ہے، بالکل جائز نہیں ہے۔ مٹھائی کی، دیوالی کی مٹھائی جو رہتی وہ بھی کھانا جائز نہیں ہے۔ نہیں، پڑوسی ہے، دوستانہ ہے، ایسا ہے ویسا ہے، ہم ان کی مٹھائی کھا رہے ہیں، ہیپی دیوالی بول رہے ہیں، دیوالی مبارکبادی پیش کر رہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا مذہب بھی سچا ہے، اس لیے ہم تمہاری اس میں کیا کر رہے ہیں؟ مبارکبادی بولو پیش کر رہے ہیں۔ یہی مطلب ہوا اس کا۔ اس کے لیے علماء کی اقوال ہے، مفتیان کرام کی اقوال ہے کہ کسی مسلمان کو ہیپی دیوالی یا دیوالی مبارکبادی کا اسٹیٹس لگانا اور کسی کو مبارکبادی پیش کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، دوسرے پروگرام میں ہم حصہ لے سکتے ہیں، جیسے کہ کسی غیر مسلم کی شادی ہے یا کوئی اور پروگرام ہے جو ان کے پوجا پاٹ کا نہیں ہے، کوئی اور پروگرام ہے، شادی وغیرہ ایسا کچھ ہے اور اس کا پیسہ حلال ہے تو اس میں جا سکتے ہیں، اس میں جا سکتے ہیں۔ سنو اور ایک مرتبہ، بعد میں سمجھ میں نہیں آیا بولنا نہیں۔ اگر کسی غیر مسلم کے یہاں پر شادی ہوتی ہے، اس کا پیسہ حلال ہے تو جا سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، لیکن ان کے جو خاص تہوار ہوتے ہیں، جیسے کہ آج دیوالی ہے، ان کے جو خاص تہوار ہوتے ہیں اس میں حصہ لینا بالکل اسلام اس کی اجازت بولو نا نہیں دیتا۔ چاہے پھر تم فلاں رہنے دو کہ فلاں رہنے دو، کہے کا بھی معاملہ رہنے دو، اس کے بعد اگر کوئی حصہ لیتا ہے اس کا مطلب یہ کہ اس کے دل میں چور ہے، اس کے دل میں چور ہے۔ جو اسٹیٹس لگاتا ہے اس بیان کو سن کر اور علماء کرام کی اس بات کو سن کر کوئی اسٹیٹس لگاتا ہے ہیپی دیوالی کے یا دیوالی مبارکباد پیش کرتا ہے، اس کا مطلب اس کے ایمان میں کھوٹ ہے، اس کے ایمان میں کھوٹ ہے۔ یہ اپنے دل سے نہیں، قرآن اور حدیث اور علماء کرام کی باتوں کی روشنی میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ اس کے لیے ان چیزوں سے بچے نہیں۔ تھوڑا سا ماحول ایسا چل رہا ہے، ان کو قریب کرنا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جو محنت کی وہ غیر مسلموں کو قریب کرنے کی، لیکن کبھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو خاص تہوار ہوتے تھے اس میں کبھی حصہ نہیں لیا۔ تو یہ کہ اللہ کے رسول سے بڑھ گیا کہ اس کے لیے دو تین چیزیں بیان کا خلاصہ یاد رکھے، اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے ہمیں شریعت عطا فرمائی، اسلام عطا فرمایا، جینے کا مرنے کا طریقہ عطا فرمایا، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔
दूसरी बात, किसी भी ईमान वाले को ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले को बिल्कुल इजाजत नहीं कि स्टेटस लगाए या गैर मुस्लिम को हैप्पी दिवाली या दिवाली मुबारक हो ऐसी बात पेश करे। बिल्कुल इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। ये दो चीजें, ये इसको हम सीरत से भी देख सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दी गई, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया गया था कि हम आपके खुदा की इबादत करने के लिए तैयार, लेकिन आप हमारे खुदा की इबादत करो। तो कुरान पाक नाजिल हुआ, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून, ये पूरी सूरत नाजिल हो गई। हाँ, दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, गैर मुस्लिम की अगर शादी है या कोई दूसरा प्रोग्राम है जिसमें पूजा पाठ वगैरह नहीं होती तो उसमें, और दूसरी बात वो उनका पैसा हलाल हो, जायज हो तो उसमें जा सकते हैं। लेकिन जैसे आज उनका खास प्रोग्राम होता दिवाली का, है ना, तो इसके लिए हम इन चीजों से बचने की कोशिश करें, क्योंकि हमने ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है। हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है। देखो, हम गैर मुस्लिमों से, ठीक है, कारोबार उनके साथ हमारा लेना देना है, उठना बैठना है, ठीक है, तिजारत करते हैं, ठीक है, दोस्ताना है, ठीक है, लेकिन वो काम जिससे अल्लाह नाराज होता है उसमें हम उनकी हिम्मत अफजाई नहीं करेंगे, उनको मुबारकबाद पेश नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पे एक अपना कोई मुसलमान बंदा है और हमको मालूम वो क्या करता है, चोरी करता है। वो क्या करता है, चोरी करता है। तो चोरी करना अच्छी बात है ना? नहीं है, बुरी बात है ना? चोरी करना बुरी बात है। तो हम बोलेंगे कि माशाल्लाह आपने चोरी करी, मुबारकबाद है आपको, हैप्पी चोरी करना, बोलेंगे क्या कोई? अरे आपने चोरी करे, मुबारक हो, बोलेगा क्या कोई? लेकिन दूसरे चीजों में हम उसकी साथ रहेंगे। अगर उसके वहां पर कोई खुशी का प्रोग्राम है तो जा सकते, गमी का प्रोग्राम है जा सकते, लेकिन अगर वो चोरी करता और अपने को मालूम पड़ा रहे रात में चोरी करा, सुबह में जाके बोल रहे मुबारक हो आपने चोरी करे, बोलेगा क्या कोई? इसी तरह वो काम जिसको अल्लाह ने मना किया, रसूल ने मना किया, उस पर मुबारकबादी पेश करना ऐसे ही है जैसे चोरी करने वाले को कहना कि आपने चोरी किया, आपको मुबारक है। इसके लिए जो खुलासे के तौर पे मैंने बताया दो चार चीजें, जैसे कि कुरान पाक में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, हाँ, गैरों को हैप्पी दिवाली और दिवाली मुबारक हो ये बोलना गोया के इसकी तरफ इशारा है कि हम भी सही है और तुम भी बोलो सही है, हम जिस मजहब पर है वो भी ठीक है और तुम जो तरीका इख्तियार कर रहे हो वो भी क्या है, ठीक है, यही उसका इशारा हुआ। हालांकि अल्लाह कहते हैं इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अगर मकबूल और महबूब और काबिले रिस्पेक्ट अगर कोई मजहब अल्लाह पाक के पास है तो कौन है? दीन इस्लाम है। दीन इस्लाम के अलावा कोई मजहब अल्लाह पाक के पास मकबूल नहीं। अल्लाह पाक कहते वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, जो अल्लाह के पास दीन इस्लाम के अलावा कोई और मजहब लेकर आएगा, अल्लाह पाक उसके मजहब को उसके मुंह पर मार देंगे और उसको जहन्नम में फेंक देंगे। एक बात ये, और दूसरी बात मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिनहु, नबी अलैहिस्सलाम फरमा दे जो जिस कौम का तरीका इख्तियार करेगा अल्लाह क़यामत के दिन उस कौम के साथ उसको क्या करेंगे? खड़े करेंगे, हश्र करेंगे और उनको जहन्नम में फेंक देंगे। और ये अगर उनके तरीके को अपनाता होगा तो इसको भी जहन्नम में फेंक दिया जाए। पूरे बयान का खुलासा कि अल्लाह का शुक्र अदा करे कि अल्लाह ने हमें इस्लाम अता फरमाया, पाकीज़ा मजहब अता फरमाया, शरीयत और सुन्नत अता फरमाई। अब इस पर हम चलने की कोशिश करें और जो खास गैर मुस्लिम के जो त्योहार हैं उसमें हिस्सा लेने की कोशिश। आप नौजवानों से खास ये रिक्वेस्ट है कि अपने स्टेटस ऐसे न लगाए, अपने स्टेटस हैप्पी दिवाली है, दिवाली मुबारकबादी है, ऐसे स्टेटस बिल्कुल ना लगाए। हाँ, कोई अगर कोई चीज बहुत करीब का है, कोई चीज मिठाई वगैरह लाकर दे रहा, अगर वो समझ सकता है तो उसको समझाने की कोशिश करे कि हमारे इस्लाम में ये चीजें जायज नहीं। लेकिन अगर वो समझ नहीं सकता तो वो मिठाई को ले ले और किसी गरीब को या किसी उसको उठाकर रख डाले।
ठीक है ना, समझ में आ रही बात है। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें दीन की सही समझ बोलो अता फरमाए। हमें खाली बस मस्जिद के अंदर का दीन मालूम है, मस्जिद के बाहर का दीन हमें मालूम नहीं है। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें दीन की सही समझ अता फरमाए और उस पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। जितनी बातें कही गई है सुनी गई है उन तमाम पर अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। एक शेर पे मैं अपनी बात मुकम्मल करता हूँ। फला क्या कहेगा अगर मैंने स्टेटस नहीं रखा तो, फला क्या कहेगा मैंने मिठाई नहीं लिया तो। इसके ऊपर एक शेर है, तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे, तौहीद तो ये है खुदा हश्र में कह दे, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। इसको उसको नहीं, ये बंदा जो खफा है वो किसके लिए है? अल्लाह कह रहा हो कि बंदा दोनों आलम से जो खफा है वो मेरे वास्ते हुआ है। इसने स्टेटस इसलिए नहीं लगाया ताकि अल्लाह नाराज ना हो जाए, इसने मिठाई एक्सेप्ट इसलिए नहीं किया ताकि अल्लाह नाराज ना हो जाए, इसने हैप्पी दिवाली और दिवाली मुबारकबाद हो ये इसलिए नहीं कहा ताकि अल्लाह नाराज ना हो जाए। तो अल्लाह पाक कहेंगे मेरे बंदे तूने मेरी खुशी का ख्याल रखा, आज मैं तेरी खुशी का क्या रखता हूं? बोलो ख्याल रखता हूं। अल्लाह पाक हम सबको समझने की और अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिन हजरात ने सुन्नतें नहीं पढ़ी हो सुन्नतें पढ़ी।